السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ میرا دورہ مطالعاتی و طیاحاتی افغانستان جاری ہے۔ میں اس وقت امارات اسلامی افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بین الاقوامی طرز کے سونا ہیٹ سوئمنگ پول میں ویکینڈ نائٹ پر عشائیے سے قبل اپنے میزبان جو میڈیسن مارکیٹ کے ڈسٹریبیوٹر بہت بڑی کمپنی ہے ان کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ خطوطی اجازت کے ساتھ آپ میرے پیچھے سونا سوئمنگ پول کے منظر کی جھلک دیکھ سکتے ہیں، جہاں اس کے ایک حصے میں ترکی کا مساج ہاؤس اور بین الاقوامی طرز کا میل اور چلڈرن کا سونا سوئمنگ پول صحت مندانہ تفریح کا وفاقی دارالحکومت کابل کا بہترین مرکز ہے۔ ناظرین کرام، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا تہ دل سے ان کا شکریہ۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دل کو لگے تو سبسکرائب، لائک، شیئر کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین، آج کی خصوصی رپورٹ سول ہسپتال کراچی میں طالبہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مزید تفصیلات اور سندھ سروسز اسپتال میں لگی لا قانونیت کی آگ پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، سول ہسپتال کراچی میں ہونے والے روح افزا واقعے کی LDN کی تحقیقاتی ٹیموں کی عبوری رپورٹس کے مطابق اس واقعے میں ہسپتال کی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی جاری بیڈ گورننس کا یہ المناک واقعے کا شاخسانہ ہے۔ اگر اس واقعے کا قانونی اور اخلاقی جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے خلاف قانون MS سول اسپتال ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے اس لیے براہ راست ذمہ دار ہیں کہ یہ المناک واقعہ محض پیرامیڈیکل داخلے کے واقعے کا تعلق ہسپتال کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں تعینات کامریڈ طارق مغیری سے جڑا ہوا ہے۔ پہلے آپ اسکرین پر ہسپتال کے MS ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے کامریڈ طارق مغیری کی تصاویر ملاحظہ فرمائیں۔ جبکہ چند ماہ قبل طارق مغیری اپنے دفتر سے MS کے پرائیویٹ ملازمین کے ہاتھوں لڑکی سے رنگ رلیاں مناتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ان پرائیویٹ ملازمین نے طارق مغیری کو لڑکی سمیت MS کے سامنے پیش کیا، لیکن MS نے کوئی بھی اس واقعے کے اوپر قانونی یا انتظامی کارروائی کے بغیر کامریڈ طارق مغیری کو کھلی چٹ دے دی۔ اس سوال کا جواب وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کو سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کو پوچھنا چاہیے۔ قواعد کے مطابق جب اخلاق احمد خان گزشتہ دنوں ریٹائر ہوئے تو برانچ میں گریڈ 14 کے سینئر کلرک طاہر خان موجود تھے۔ انہیں چارج دے دینے کا اختیار MS کے پاس تھا، لیکن ہسپتال میں موجود حکومتی جماعت کی ذیلی تنظیم پیپلز پیرامیڈیکل جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے فیصلے کے برعکس چند ماہ قبل بلاول زرداری کی منظوری سے عمل میں آئی ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نے ماضی میں مختلف ناموں سے منقسم ان دھڑوں کو ختم کر کے ایک تو کر دیا ہے، لیکن سندھ کی سطح پر ماضی کے دھڑوں کے لوگوں پر مشتمل ایک آرگنائزنگ کمیٹی قائم کی ہے۔ لیکن تاحال یہ دھڑے نام تو پیپلز پیرامیڈیکل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر دھڑوں کی موجودگی پر نیاز خاص خیلی گروپ ایکس رے ٹیکنیشین طارق منگی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس 16 گریڈ کے دعوے کے ساتھ MS کے پاس جا پہنچا، تو دوسری جانب عبدالقیوم خان مروت کا گروپ 4 گریڈ کے عدالتی فیصلے کے برعکس حنیف ایوان کو میدان میں لے آیا۔ اب آپ پہلے نیاز خاص خیلی
اور عبد القیوم خان مروت، طارق منگی، حنیف آوان کی تصاویر اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ آپ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماضی میں خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے آن کیمرہ نان کیڈر کو سینہ ٹھوک کر ہٹانے کا اعلان کرتے رہے، لیکن اس کے برعکس انٹرنل تبادلوں اور تقرریوں میں، جسے وہ خود نان کیڈر ہونے کی بنا پر عدالت عظمیٰ کے حکم کو رونتے رہے، اور اسی طرح وہ تبادلے اور تقرریوں میں عدالتی حکم کا تاحال پرختے اڑاتے رہے۔ اور حالیہ کیس میں سلمان میمن کی مداخلت پر انہوں نے طارق منگی کی تقرری کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسی دوران ایل ڈی این نے طارق منگی سے بات چیت کرتے ہوئے مریم نامی طالبہ کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں طارق منگی نے بتایا کہ وہ طالبہ مقررہ اہلیت کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، لہٰذا طالبہ سے انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ انہوں نے طالبہ کا جمع کرایا گیا فارم بھی اس کی نقل فراہم کی، جسے آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی دوران مذکورہ طالبہ کے وکیل بن کر کامریڈ طارق مغیری، انیل کمار، جو برانچ میں جونیئر کلرک کی حیثیت سے ڈی جی آفس حیدرآباد کے حکم پر یہاں تعینات بتائے جاتے ہیں، ان سے طالبہ سے وصول کیے گئے 20,000 روپے لینے پہنچ گئے۔ انیل کمار، جو مسلمان ہونے کے بعد اسرار کے نام کی شناخت رکھتے ہیں، ان کی تصویر بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے مسلمان شناخت کے بعد اسرار کی تصویر دیکھی۔ ہسپتال کے ذرائع کے مطابق مذکورہ طالبہ سے وصول کیے گئے 20,000 روپے تو اسرار نے واپس کر دیے، لیکن دوسرے روز ہی طالبہ کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جسے کل آپ ہماری خصوصی رپورٹ میں دیکھ چکے ہیں۔ مزید اس ثانیے کی تفصیل ہفتے کے روز خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائے۔ ناظرین کرام، سینٹ سروسز ہسپتال کراچی، جہاں کرپشن کی طویل تاریخ رکھنے والے علامتی ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی اور ڈی فیکٹو ایم ایس کنگ آف کرپشن وہاب اللہ جوسوانی نے کرپشن اور لا قانونیت کا جنگل بسایا ہوا ہے، چند روز قبل زر صحافت کے ساتھ مل کر سروسز اسپتال میں چین ہونے کی مانسری بچاتے ہوئے مزید کرپشن کے لیے دودھ اور شہر کی نہریں بہانے کا اعلان کر رہے تھے۔ آج جج صاحب کے خط نے ان نوسر بازوں کو ہی نہیں بلکہ ارباب اختیار کی بے حسی اور پہلے مجرمانہ کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ ملکہ عالیہ ڈاکٹر عذرا فضل پیٹہو، سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ سمیت چیف سیکریٹری سندھ کے حوالے سے بہت سے سوالیہ نشانات کھڑے کر دیے ہیں۔ پہلے آپ فاضل جج صاحب کے لکھے گئے خط کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ اس خط کے مندرجات کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج نے وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کو تحریری طور پر مطلع کیا ہے کہ سندھ سروسز ہسپتال میں مکمل طبی سہولتوں کے فقدان کے باعث ان کی والدہ کی آنکھوں کا آپریشن نہیں ہو سکا، جبکہ فاضل عدالت نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر غلام حسین بروہی کو ذاتی پیشی پر طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹروں کی تنظیموں اور ہسپتال کے فرض شناس ملازمین اس مثالی سرکاری ادارے کو تباہی سے بچانے کے لیے دیگر طبی تنظیموں کے ساتھ مل کر حکومت کی مجرمانہ غفلت کے خلاف سرکاری ہسپتال بچاؤ تحریک شروع کرنے کے لیے باہمی رابطوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ اس صورتحال کے برعکس زر صحافت کا یہ رنگ بھی دیکھیں کہ غیر فعال شعبہ چشم کے لیے کیا مدہ سرائی ہو رہی ہے، اور ایسے نہیں کہ لوٹ مار کے اوپر ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے کو بچانے کے لیے
کیا مدہ سرائی جاری ہے۔ آپ اس اخبار کا عکس بھی ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ شاہد دھوبی جو کنگ آف کرپشن یوسفانی کی مبینہ ملی بھگت سے ڈیوٹی سے غائب، اور چند روز پہلے LDN پر خبر وائرل ہونے پر شہر کے 5 اسٹار ہوٹلوں و دیگر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کپڑوں کی دھلائی جو رک گئی تھی، وہ دھلائی کا سلسلہ رات کو پھر دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسری جانب رشوت کی عدم ادائیگی پر سرکاری غریب ملازمین کی چھت چھیننے والے بروہی اور یوسفانی نے تاحال دھوبی برادران کی بہن کا یہ مکان کیوں نہیں خالی کرایا جو سرے سے اسپتال کی ملازم ہی نہیں ہے۔ پہلے ہماری اسکرین پر مکان اور مکان کے نیچے کمرے کی وہ تصویر دیکھیں جہاں دھوبی برادران ہسپتال سے باہر لوگوں کی درجنوں موٹر سائیکلیں رات کو پارک کر کے سرکاری جگہ کا ماہانہ ہزاروں روپے کرایہ خود کون سے قانون کے تحت وصول کر رہے ہیں۔ اس میں سے کتنا حصہ بروہی اور یوسفانی کی جیبوں میں جا رہا ہے، انشاءاللہ جلد اس کھلی لاقانونیت کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے پر غور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواد پاکستان پائندہ باد۔